اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کروڑوں درود اور سلام ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بھی کل کے ویڈیو میں بتایا تھا علماء کے بارے میں اور عالمت کے بارے میں اور علم کے بارے میں، انبیاء کی وراثت کے بارے میں۔ اب اسی میں ہم ایک چیز چھوٹی سی، زیادہ اس کو گہرائی میں جا کر بات نہیں کریں گے، تھوڑا سا ہلکے سے دو مسئلے آپ سے بیان کریں گے، ایک سیرت فخر العارفین صفحہ نمبر 111 سے اور ایک اپنے پیر کی طرف سے جو انہوں نے ہمیں ظاہری فرمایا۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، لیکن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، قرآن سب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ہدایت ہے، بے شک ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے پہلی ہی آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، کہ بے شک ہدایت ہے قرآن پر اس کے لیے، متقی کے لیے، پرہیزگار کے لیے، جو متقی ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے نہیں۔ سب کے لیے ہمارے نبی کی زندگی ہدایت ہے۔ پہلے نبی کی زندگی کو سمجھو، ان کی سنتوں کو سمجھو، اس کے بعد جب آپ نبی کی سنتوں پہ چل کے، نبی کی زندگی پر عمل کر کے، ان کی پیروی کر کے جب تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ گے، مسلمان سے جب مومن کی کیٹیگری پہ آؤ گے اور جب اس سے آگے کا راستہ طے کرو گے، تب قرآن آپ کو چاہیے ہے۔ تو اسی لیے قرآن کے اندر ہے کہ ھدی للمتقین الذین، یعنی کہ یہ ہدایت ہے پر صرف متقی لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ تو اب پہلے جو ہے آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ جب آپ متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، تب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرآن صادق ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک چپ قرآن ہے، ایک بولتا قرآن ہے۔ تو اس بولتے ہوئے قرآن سے ہمیں چپ قرآن کو سمجھنا ہے۔ اب بولتا قرآن کون ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ بولتا ہوا قرآن میری آل ہے، میری آل کو سمجھو، میری آل سے دین کو سمجھو، میری آل سے قرآن کو سمجھو، تب تمہیں یہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور اچھے کی بارگاہ میں جب ہم کسی اچھے انسان کے پاس جاتے ہیں تو ہم اچھے بن کر کے جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی عالم کی بارگاہ میں جائیں گے یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم سب سے پہلے خیال کرتے ہیں کہ ہم نہا دھو لیں، پاک ہو جائیں، کپڑے اچھے صاف ستھرے پہن لیں، پاک کپڑے پہن لیں، اس کے بعد جائیں۔ تو یہی حال ہے کلام اللہ کا اور اہل بیت کا، کہ جب ہم ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ان کی طرف نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو سنوارتے ہیں، اور نیتوں کا سنوارنا، نیتوں کا صحیح کرنا ہی متقی ہونے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے خیال اچھے ہوں گے، ہماری نیت اچھی ہوگی، کیونکہ نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہاری نیتوں پر ہیں۔ تو جب ہم اچھے ہونے کی نیت کریں گے، متقی ہونے کی نیت کریں گے، پرہیزگار ہونے کی نیت کریں گے، تب ہم قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں گے، اور تبھی ہم اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں گے۔ لیکن اہل بیت اتنے مہربان ہیں کہ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو اہل بیت خود چل کر بھی آپ کے گھر پر آ جاتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر آپ ان کا ادب کر لیں، ان کی تعظیم کر لیں، اور اگر انشاءاللہ آپ نے ان کی ادب کر لیا، ان کی تعظیم کر لی، ان کی خدمت کر لی، تو پھر آپ کو علم عطا ہو جائے گا، شروعات ہو جائے گی، اور یہیں سے آپ متقی ہونا شروع ہو جائیں گے، پرہیزگار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اہل بیت سے جڑنا ضروری ہے۔ جب آپ اہل بیت سے جڑیں گے، جو کہ نبی نے فرمایا کہ میری آل بولتا قرآن ہے،
اب ان کی آل میں امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، غوث الاعظم دستگیر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سب ان کی آل ہیں۔ تو اب آپ کو ان سے جڑنا پڑے گا، اور جو ان کے پیروکار ہیں ان سے جڑنا پڑے گا۔ بس آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں صحیح پیروکار کون ہے، غلط کون ہے، بس آپ کو اتنا سمجھنا پڑے گا۔ اور اسے سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے کئی ویڈیو آپ اس میں بنا دیے ہیں، آپ کو دکھا دیے ہیں۔ جنہوں نہیں دیکھے وہ پچھلی جا کے ویڈیو دیکھ لیں، کوئی دقت والی بات نہیں۔ تو آپ کو جو ہے متقی ہونا پڑے گا۔ جب آپ متقی ہو جائیں گے تب آپ ہدایت پا لیں گے، اور جب آپ ہدایت پا لیں گے تو پھر آپ منزل کو پا لیں گے۔ اسی بات کو ہی صفحہ نمبر 111 پر خود دادا حضور نے بھی درج کیا ہے کہ قرآن کا علم سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 111 پر سیرت الفروق عربی میں درج ہے، اور نبی کا بھی فرمان ہے، قرآن کا بھی اعلان ہے۔ پہلی ہی آیت میں قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہدی للمتقین الذین، سب کے لیے نہیں، صرف ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، کیا قرآن سب کے لیے نہیں ہے۔ اب اس لائق بنیے کہ آپ قرآن پڑھ سکیں اور قرآن کو سمجھ سکیں۔ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ رٹیں گے وہ تو پھر کاغذ کی کتاب ہو جائے گا۔ تو کاغذ کی کتاب کو نہ رٹیے، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کو کون پڑھائے گا، کون سمجھائے گا، وہ اہل بیت سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ یہ میرا یا آپ کا یا کسی عالم مولوی کا یا پیر فقیر کا فیصلہ نہیں، یہ نبی کا فیصلہ ہے کہ میری آل بولتا قرآن ہے، اور اس چپ قرآن کو میری آل سمجھا سکتی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تو ہدایت ہوں، لیکن سب کے لیے نہیں، متقی لوگوں کے لیے۔ اب متقی بننے کے لیے ہمیں متقی کے ہی پاس جانا پڑے گا۔ اور جب آپ تاریخ اٹھائیں گے، اگر آپ کسی کی بھی تاریخ اٹھاتے ہیں کسی کے خاندان کی، تو 1 پشت 2 پشت 3 پشت 4 پشت 5 پشت، اس کے بعد بہک جاتا ہے معاملہ۔ لیکن آپ اٹھائیے پنجتن کی تاریخ اور ان کی آل کی، تو پنجتن کی آل کا عالم یہ ہے کہ صدیوں تک درجنوں پشتیں گزر گئیں، لیکن ان کی آل پر داغ نہیں لگے، درجنوں پشتیں گزرنے کے بعد بھی۔ آج کے زمانے میں ضرور جو اہل بیت کی اولاد ہیں، جو شہادات ہیں، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو گمراہ ہوئے ہیں یہ لگ بھگ 50-60 سال کے درمیان میں۔ لیکن جب آپ 1300 سال کی تاریخ اٹھائیں گے تو 1300 سال کی تاریخ میں آپ کو صرف پاکیزگی ہی پاکیزگی ملے گی اولاد علی کے اندر، اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اندر، اور اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیول پاکیزگی ملے گی 1300 سال تک۔ 1300 سال کے بعد دھیرے دھیرے فتنہ گروں نے ایسے فتنے برپا کیے کہ دھیرے دھیرے کر کے آج کے وقت میں آ کر کے شہادات گمراہ ہو گئے ہیں، لیکن سب نہیں گمراہ ہوئے ہیں۔ ایک بڑی تعداد آج بھی جو ہے وہ، چاہے وہ اعلیٰ درجے کے عالم ہوں یا وہ اعلیٰ درجے کے پیر فقیر ہوں، آج بھی جو ان کی ایک بڑی کثیر جو تعداد ملتی ہے وہ شہادات کی ہی ملتی ہے۔ آج بھی شہادات نور کی طرح روشن ہے آج کی صدی میں بھی، لیکن یہ ہے کہ اب چمکنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور اندھیروں میں جانے والے جو سید ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن جو ایک سچائی ہے وہ یہی ہے آج بھی کہ جو چمک رہے ہیں، چمکنے والوں میں ان دین کے جو سورج جو چکا چوند ہے روشنی سے، نور کی، نور الہی سے، وہ آج بھی ایک بڑی تعداد سیدوں کی ہے، چاہے وہ پیر طریقت ہوں، چاہے وہ علماء اہل سنت ہوں، ان کے اندر کثیر تعداد شہادات کی پائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ شہادات کے سیدوں کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، ان کے راستے پر ہمیں رکھے، اور ان کے راستے سے ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی سنتوں پہ چلنا نصیب فرمائے۔ اور آپ بھی دعا کیجیے ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں علم و عقل عطا فرمائے، عمل عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل یووا صوفی مشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ جو چیز آپ کو سمجھنا ہو اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ میں بھیجیں، انشاءاللہ اگر ہمارے بس کی ہوگی تو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔